اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوکے اسٹوڈنٹس، جس طرح کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم نے اسٹارٹ کیا ہوا ہے اینٹی بایوٹکس وچ آر اے پارٹ آف یور سلیبس۔ اس طرح اس سے پہلے جو ہم نے کلاس آف اینٹی بایوٹکس پڑھا تھا وہ ہے پینسلین، جس کے بارے میں ہم نے پریویس لیکچر ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سیفیلوسپورین وچ از آلسو اے کلاس آف ڈرگس، اے کلاس آف اینٹی بایوٹکس، جو کہ پینسلین ایک نیچرل اینٹی بایوٹک ہے، اور جو سیفیلوسپورین these are basically the semi-synthetic antibiotics derived from various organisms like Streptomyces. Cephalosporin basically ایک semi-synthetic antibiotic ہے جو کہ different organism سے different microbe سے ہم حاصل کرتے ہیں، جس میں ایک ہے Streptomyces۔ اچھا، اس کے بعد اس کے کلاسیفیکیشن آ جاتا ہے، تو اس میں تقریباً فرسٹ جنریشن، سیکنڈ جنریشن، تھرڈ جنریشن، فورتھ اینڈ ففتھ جنریشن تک آپ پہنچے ہیں۔ تو جو اس کی کلاسیفیکیشن ہے وہ آپ کے بکس میں گیون ہے، یہاں پر لکھنے کی اس کی ضرورت نہیں تھی، تو آپ وہ اپنے بکس میں دیکھ لیں۔ اب آتے ہیں اس کے میکینزم آف ایکشن، کہ کس طریقے سے یہ اینٹی بیکٹیریل ایکٹیویٹی ہے اس کی، کس طرح یہ بیکٹیریل سیل کو کل کرتا ہے۔ تو میکینزم آف ایکشن بالکل اسی طرح ہے جس طرح پینسلین کا تھا۔ پینسلین بھی سیل وال سینتھسس انہیبیٹر ہے، مینس کہ جو بیکٹیریا سیل وال ہے اس کو اس کی پروڈکشن ہونے نہیں دیتا، جس کی وجہ سے بیکٹیریا سیل مر جاتے ہیں، بیکٹیریا مر جاتا ہے۔ تو اس کا بھی اسی طرح ہی ہے کہ یہ بھی سیل وال سینتھسس انہیبیٹر ہے۔ یہ بیسیکلی کس طرح سیل وال کو انہیبٹ کرتا ہے؟ These inhibit the enzymes necessary for the synthesis of cell wall of bacterial cell۔ یہ اس انزائمز کو بلاک کرتا ہے، اس انزائمز کو انہیبٹ کرتا ہے جو سیل وال آف بیکٹیریل سیل جو ہے اس کے مینوفیکچرنگ میں یا اس کی پروڈکشن میں ضروری ہوتا ہے۔ تو ایٹ دا اینڈ کیا ہوتا ہے کہ سیل وال آف بیکٹیریل سیل نہیں بنتا، تو بیکٹیریل سیل مر جاتے ہیں۔ سو دیز آر آلسو سیل وال سینتھسس انہیبیٹر، یہ بھی بالکل پینسلین کی طرح سیل وال سینتھسس انہیبیٹر ہے۔ اب آتے ہیں اس کے کلینکل یوزز کہ کلینکلی جو ہے نا اس کو ہم کہاں پر یوز کر سکتے ہیں، کس ڈیزیز میں، کس کنڈیشن میں ہم سیفیلوسپورین کو یوز کرتے ہیں۔ تو جو فرسٹ جنریشن سیفیلوسپورین ہے وہ مینلی اسکن ڈیزیزز اور انفیکٹڈ وونڈز، اس میں جو ہے نا اس کا اثر بہت زیادہ ہے۔ تو فرسٹ جنریشن ہم مینلی یوز کرتے ہیں اسکن ڈیزیز میں، اور انفیکٹڈ وونڈز مینس کہ جو زخم وغیرہ جو ہے نا وہ انفیکٹ ہو جاتے ہیں، اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں۔ سیکنڈ جنریشن وہ لوور ایبڈومینل اینڈ گائنیکولوجیکل انفیکشنز کے لیے ہم یوز کرتے ہیں، مینس کہ جو ایبڈومینل انفیکشنز ہوتے ہیں اور گائنیکولوجیکل ویجائنل انفیکشن وغیرہ، اس کے لیے ہم سیکنڈ جنریشن مینلی یوز کرتے ہیں۔ پھر آتے ہیں تھرڈ جنریشن۔ تو تھرڈ جنریشن ایک براڈ اسپیکٹرم اینٹی بایوٹکس ہے۔ براڈ اسپیکٹرم کا مطلب ہے کہ یہ ہم ایک جو تھرڈ جنریشن سیفیلوسپورین ہے یہ زیادہ تر بیکٹیریا کے خلاف جو ہے نا ایکٹیو ہوتا ہے، تو اس کو ہم بہت سی جگہ پر یوز کر سکتے ہیں۔ اور یہ مینلی ہم ان دا ٹریٹمنٹ آف پیریٹونائٹس، جو پیریٹونیم ممبرین ہوتا ہے اس کی انفیکشن میں ہم یوز کرتے ہیں۔ نیمونیا، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ لنگز ڈیزیز ہے، اس میں ہم یوز کرتے ہیں جب بیکٹیریل نیمونیا ہوتی ہے۔ اینڈ سیپسس سنڈروم۔ سیپسس سنڈروم مینس کہ جو بیکٹیریا ہے وہ بلڈ میں بہت زیادہ اس کی مقدار ہو جاتی ہے، بیکٹیریا جو ہے اس کو ہم بیکٹیریمیا بھی کہہ سکتے ہیں، کہ بلڈ میں بیکٹیریا یا آرگینزمس کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، اس میں بھی ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس کے ایڈورس ایفیکٹ کی طرف۔ ایڈورس ایفیکٹ اس کے مینلی جو ہے وہ ہے ریشز، اسکن پہ ریشز آ جاتے ہیں، گیسٹرو انٹسٹینل سینڈروم،
اس کے علاوہ ہیماٹولوجیکل ایبنارمیلٹیز، ہیماٹولوجیکل مینس کہ بلڈ ایبنارمیلٹیز بھی ہے، اور فلیبائٹس آپ کو ہم نے پریویس لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ انفلیمیشن ایٹ دا سائٹ آف انجیکشن، کے جہاں پر ہم انجیکشن لگاتے ہیں وہاں پر انفلیمیشن ہو سکتی ہے، اور فیور وغیرہ یہ اس کے ایڈورس ڈرگ ریئیکشن یا ایڈورس افیکٹ ہے. Okay students, this is the end of this topic. We'll see you in the next topic.